पक्की दोस्ती में दरार, अमेरिका का फिर भारत पर टैरिफ वार। अमेरिकी सदर ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ आयद कर दिया। भारत पर मजमूई टैरिफ 50% हो गया। व्हाइट हाउस जारी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में ट्रंप ने कहा कि भारत की हुकूमत रूस से बराह रास्त या बिलवास्ता तेल दरामद कर रही है। खबरदार किया कि भारत ने रूस से तेल की खरीदारी ना रोकी तो मजीद टैरिफ लगेगा। ट्रंप बोले, भारत को रूसी तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी। रूस से कुर्बत पर भारत को सजा दी जा रही है। भारत से दरामद शुदा अशिया पर अमेरिका की कस्टम हदूद में इजाफी 25% ड्यूटी आयद की जाएगी। ये जरूरी और मुनासिब फैसला है कि भारत से दरामदात पर इजाफी ड्यूटी आयद की जाए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर बनने की अफवाहें, भारत का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा। DGI-SPR ने अफवाहों को झूठा करार दे दिया। मार्का हक के बाद किए गए सियासी तज्जिए भी मुस्तरद। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, ऐसी तमाम बातें झूठ और कयास आराइयां हैं। द इकनॉमिस्ट को इंटरव्यू में वाज़ेह किया कि भारत ने अगर जंग मुसल्लत की तो इस बार हम मशरक से आगाज करेंगे। भारत को ये बात समझ लेनी चाहिए कि उसको हर जगह से मारा जा सकता है। अवाम एहतजाज और धरनों से उकता चुके हैं। अवाम ने फसादियों के हकीकी चेहरे पहचान लिए हैं। गालम गलोच, गरिबान पकड़ लो वाली सियासत हमारी कारकर्दगी से दफन हो गई। फितना फैलाने, आग लगाने वाले क्या जाने अवाम की खिदमत क्या होती है। वज़ीर आला पंजाब की PTI पर तनकीद। मरीम नवाज ने कहा, 7 माह में 64,000 घर मुकम्मल और 45,000 ज़ेर तामीर हैं। साल के आखिर तक ये तादाद 1 लाख तक पहुँचेगी। माजी की हुकूमतें दावे करती रहीं, हम शोर किए बगैर घर बना रहे हैं। पंजाब का मुकद्दर अब साजिशों पर नहीं, कारकर्दगी पर लिखा जाएगा। जिसका मर्जी दिल करे, जिस वक्त दिल करे लोगों को नाहल कर दें, नए इलेक्शन करा के आप इनको फिर हरवा दें और अपने लोग जितवा दें। ये चीज़ बिल्कुल उन्होंने कहा है कि मैं नहीं चाहूँगा और सख्ती से उन्होंने पैगाम भेजा है कि हमने उसको लेजिटिमाइज नहीं करना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाअहल अरकान के खाली नशिस्तों पर इंतखाब नहीं लड़ेगी। अलीमा खान ने बानी PTI को पैगाम दे दिया। कहा, PTI अहल और नाअहल करवाने के खेल का हिस्सा नहीं बनेगी। तहरीक जारी है और कामयाबी तक जारी रहेगी। बानी ने एहतजाज के लिए 14 अगस्त की नई तारीख दी है। इलेक्शन कमीशन के पास आज खुद डायरेक्ट नोटिफिकेशन करना कोई इख्तियार नहीं है, रूल्स में नहीं है, लॉ में नहीं है, आइन में नहीं है। उस पे हेयरिंग होती है, 90 दिन का टाइम है, उसके खिलाफ अपील है। इलेक्शन कमीशन ने हम ज़रूर चैलेंज करेंगे। तहरीक इंसाफ का PTI अरकान की नाअहली का नोटिफिकेशन चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन PTI कहते हैं कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब ही रहेंगे। अपोजिशन लीडर की सीट उमर अयूब के लिए रिजर्व है। बैरिस्टर गौहर ने गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में एहतजाज को कामयाब करार दे दिया। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा बोले, एहतजाज में लोगों की अदम शिरकत पर पार्टी में और बानी से बात करूँगा। एहतजाज इससे बेहतर हो सकता था और आइंदा होगा। इस वक्त माहौल है कि फस्तायत है, उसमें मुज़ाकरात बेमानी है। पहले कुछ तो कानून की पासदारी होना। मेरे हाथ में कल हाई कोर्ट का ऑर्डर था, मैंने हमारे SHO साहब को दिया। उन्होंने कहा मैं नहीं देखना चाहता ये ऑर्डर। जब रियासत इस नहज पे पहुँच जाए कि एक अहलकार रियासत का ये कहे कि मुझे कोई परवाह नहीं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल बेंच का ऑर्डर क्या कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाअहली के नोटिफिकेशन के खिलाफ अदालतों से रुजू करे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने साफ साफ कह दिया। बोले, कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। आए मिल बैठ कर कानून साजी कर लें। कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं है। जिन लोगों को सजाएं हुई वो अदालतों में अपील दायर करें। PTI रहनुमा जरताज गुल और शिबली फराज की 11 अगस्त तक जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब की 8 अगस्त तक हिफाजती जमानत दे दी। जरताज गुल ने कहा कि झूठे गवाहों पर सजा हुई। बानी PTI का साथ देने वालों को पकड़ा जा रहा है। बहरिया टाउन करप्शन केस की इन्वेस्टिगेशन में कल एक अहम पेशरफ्त हुई। तो कल के रेड के अंदर जो दस्तावेज़ात सामने आए हैं उसने बहरिया टाउन और मलिक रियाज की जो करप्शन है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट्स की मनी लॉन्ड्रिंग सामने आई है। 1 अरब 12 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले। बहरिया टाउन की मनी लॉन्ड्रिंग का पिंडोरा बॉक्स खुल गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने बहरिया टाउन की करप्शन का कच्चा चिट्ठा कौम के सामने रख दिया। 1 अरब 12 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत दे दिए। कहा, FIA को कार्रवाई के दौरान अहम दस्तावेजात मिले और मजीद लोग कानून की पकड़ में आएंगे। ये इब्तदाई तहकीकात है और मजीद रकम सामने आएगी।
تحقیقات صرف ملک ریاض اور ان کے ساتھیوں کے خلاف ہو رہی ہے۔ اسلام آباد میں موسلادھار بارش سے کئی علاقے ڈوب گئے، نالے بپھر گئے۔ مارگلہ کی پہاڑیوں سے آنے والے پانی سے نالوں میں طغیانی، بارہ کہو اور چک شہزاد میں گھروں میں پانی داخل۔ سیلابی پانی میں علاقہ مکینوں کا تمام سامان اور فرنیچر بہہ گیا۔ برساتی نالوں میں طغیانی کے باعث کری گاؤں پل کے قریب حفاظتی بند متاثر۔ نیو چٹھا بختاور میں گلیاں، سڑکیں تالاب بن گئے، گاڑیاں تیرنے لگیں۔ وزیر اعظم کا اسلام آباد میں نالوں سے متصل رہائشی علاقوں میں سیلابی کیفیت کا نوٹس، ضلع انتظامیہ CDA کو ریسکیو اور نکاسی آب کے اقدامات کی ہدایت، امدادی کارروائیوں کی نگرانی کے لیے کمیٹی قائم۔ کوہستان مالیاتی اسکینڈل میں 7 مزید ملزمان کے اثاثے منجمد کرنے کا فیصلہ۔ نیب سے منظوری کے بعد احتساب عدالت میں درخواستیں دائر کی جائیں گی۔ اثاثے منجمد کیے جانے والوں میں 4 مرد 3 خواتین شامل۔ مرکزی ملزمان نے بے نامی اداروں کے نام پر اثاثے بنائے۔ نیب اب تک 32 فریزنگ آرڈرز جاری کر چکا، تعداد 39 ہو جائے گی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 2051 پوائنٹس کا اضافہ، مارکیٹ 1,45,088 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر بند۔ وزیر اعظم کا اسٹاک ایکسچینج میں انڈیکس 1,45,000 پوائنٹس کی حد عبور کرنے پر اطمینان کا اظہار، کہا کہ کاروبار میں تیزی سرمایہ کاروں کی حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کی عکاسی ہے۔ آن لائن شاپنگ کرنے والوں کے لیے بری خبر، کیش آن ڈیلیوری ہو یا آن لائن ادائیگی 18% سیلز ٹیکس لازمی کاٹا جائے گا۔ FBI نے آن لائن آرڈر پر نیا سیلز ٹیکس قانون نافذ کر دیا، نوٹیفیکیشن بھی جاری، ڈیجیٹل آرڈرز پر 18% سیلز ٹیکس کی کٹوتی ہوگی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق آن لائن مارکیٹ پلیس، کوریئر اور ادائیگی ایجنٹ سیلز ٹیکس کاٹنے کے پابند ہوں گے۔ یہ سائن بورڈ اتار رہے تھے تو گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف جو احکامات آئے ہوئے تھے تو یہ اتارے تھے، تو رکشے والا بیچارہ وہ بھی ہاتھ لگانے لگا تو یہ چاروں کے چارے مر گئے۔ لاہور کے علاقے شاہدرہ میں افسوسناک واقعہ، دکان پر غیر قانونی نصب بورڈ ہٹاتے وقت 4 افراد کرنٹ لگنے سے جاں بحق، بورڈ ہائی وولٹیج تاروں سے ٹکرا گیا، زندگی کی بازی ہارنے والے افراد کی المناک موت پر علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ صہیونی فوج کے ہاتھوں فلسطینیوں کا بہیمانہ قتل عام، 24 گھنٹوں میں 135 فلسطینی شہید، 800 کے قریب زخمی، شہداء میں امداد کے منتظر 87 بھوکے پیاسے متاثرین بھی شامل۔ صہیونی فوج کا غزہ سٹی کے 9 علاقے خالی کروانے کا حکم، امداد کے لیے جمع متاثرین پر امدادی ٹرک پلٹنے سے 20 فلسطینی شہید، کئی زخمی، بھوک کی شدت سے مزید 8 فلسطینی دم توڑ گئے۔ امریکہ کا غزہ میں امداد کی تقسیم کو اپنے ہاتھوں میں لینے کا فیصلہ، انروا کے سربراہ فلپ لازارینی نے کہا غزہ میں بھوک تازہ ترین قاتل بن گئی ہے۔ حماس نے ایک بار پھر غزہ میں تشکیل دی جانے والی آئندہ حکومتی انتظامیہ سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور صدر پیوٹن کی ملاقات کارآمد اور تعمیری قرار۔ 3 گھنٹے تک جاری رہنے والی ملاقات وائٹ ہاؤس کو روس کو یوکرین کے ساتھ امن معاہدے کی ڈیڈ لائن کے خاتمے سے قبل اہم تصور کی جا رہی ہے۔ روس نے ملاقات کو اہم پیش رفت قرار دے دیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ زیارات کے لیے بذریعہ سڑک جانے پر پابندی مسترد، قافلے روانہ، ہر صورت رمضان بارڈر جائیں گے۔ مجلس وحدت مسلمین کے سربراہ سینیٹر راجہ ناصر عباس کا 2 ٹوک اعلان، کہا کہ قافلوں کی روانگی کے وقت پابندی لگانا بنیادی مذہبی حقوق کی خلاف ورزی ہے، کوئی متبادل راستہ اور کوئی ریلیف نہیں دیا گیا، سیکیورٹی فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ MWM کے وفد کی گورنر سندھ سے ملاقات، اپنے مطالبات پیش کر دیے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے عمان کے سفیر کی ملاقات، تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کے فروغ پر گفتگو۔ صدر مملکت نے کہا پاکستان عمان اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مزید وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ دونوں ممالک میں برادرانہ تعلقات مشترکہ مذہب، ثقافت، اقدار پر مبنی ہیں۔ پاکستان اور ترکیہ کی بحری افواج کی اسپیشل فورسز کی کراچی میں پہلی 2 طرفہ مشق، سمندر خشکی میں مختلف آپریشنز اور شہری علاقوں میں فوجی کارروائیوں کا مظاہرہ کیا گیا۔ مختلف ہتھیاروں کا استعمال، جنگی منظرناموں پر مشتمل آپریشنز کے مظاہرے کیے گئے۔ نئی ہب کینال میں شگاف پڑنے کی خبروں کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ میئر کراچی کا ہب کینال کے مقام کا دورہ، مرتضی وہاب نے کہا ویڈیو پرانی ہے، واٹر کارپوریشن کی بنائی ہوئی ہے، افسوس ہے کہ بغیر تصدیق خبریں بنا دی جاتی ہیں۔ نئے کینال کا افتتاح ہر صورت 13 اگست کو کیا جائے گا۔
غیر رسمی اور دلچسپ عوامی حرکات کے لیے مشہور امریکن صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس کی چھت پر چہل قدمی، رپورٹر کے سوال پر ایٹمی میزائل لگانے کا مذاق، ہاتھ کے اشارے سے میزائل لانچ کرنے کی نقل بھی کر دی۔ بعد میں میڈیا سے گفتگو کے دوران نائب صدر جے ڈی وینس کو اپنا سیاسی جانشین قرار دے دیا۔ جاپان کے شہر ہیروشیما پر ایٹم بم حملے کو 80 برس مکمل ہو گئے۔ 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکہ نے لٹل بوائے کے نام سے ایٹم بم گرایا تھا۔ امریکی ایٹمی حملے میں 78,000 لوگ لقمہ اجل بنے۔ اندوہناک حملے کے متاثرین کی یاد میں ہیروشیما میں تقریب کا اہتمام، 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ جاپانی وزیر اعظم نے متاثرین کی یادگار پر پھول چڑھائے۔ برطانوی سفیر پی آئی اے کی مداح نکلی۔ جین میریٹ نے کراچی سے اسلام آباد پی آئی اے میں سفر کی ویڈیو جاری کر دی، کہا کہ بہت جلد پی آئی اے کی پرواز سے براہ راست مانچسٹر جاؤں گی۔ ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری، شہر شہر سبز ہلالی پرچموں کی بہار، بازاروں میں رونقیں بڑھ گئیں، بچے بڑے سبھی قومی پرچم اور بیجز کی خریداریوں میں مصروف، ٹوپیاں، شرٹس، چوڑیاں اور قومی لباس بچوں کی دلچسپی کا محور۔ جان سے پیارا پاکستان یوم آزادی پر آئی ایس پی آر کا نیا ملی نغمہ جاری، وطن سے محبت، قومی اتحاد اور فوجی جذبے کا اظہار، نغمہ مذہبی ہم آہنگی کا مظہر، ملی نغمہ قوم کے حوصلے، قربانی اور وفا کی آواز بن گیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل نڈا میمن کا سینٹ کمیٹی برائے ریلویز کی کے سی آر کے لیے کوششوں کا خیر مقدم، کہا کے سی آر کے لیے ایشیائی ترقیاتی بینک سمیت عالمی شراکت داروں سے رابطے جاری ہیں۔ سندھ حکومت وزیر اعلیٰ کی قیادت میں کے سی آر کی ہر صورت تکمیل کے لیے پرعزم ہے۔ منصوبے میں حائل رکاوٹوں کے حل کے لیے وفاقی حکومت سے تعاون کی امید ہے۔ پاکستان کی پہلی جدید ماحول دوست اور مکمل الیکٹرک اربن ٹرین کا کامیاب تجربہ، بجلی چلنے والی سپر ایٹونومس ریپڈ ٹرین نے لاہور کی سڑکوں پر دوڑ لگا دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خود تجرباتی سفر کیا، ایس آر ٹی کا بھی معائنہ، سہولیات کا جائزہ۔ پی سی بی کا خواتین کرکٹرز کے لیے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان، 20 کھلاڑیوں کو 5 کیٹیگریز میں کانٹریکٹس دیے گئے۔ تمام کیٹیگریز میں پلیئرز کے معاوضوں میں 50% اضافہ۔ آئی سی سی T20 رینکنگز کی نمبر 1 بالر سعدیہ اقبال کیٹیگری اے میں شامل، ابھرتی کھلاڑیوں کے لیے ایمرجنگ کیٹیگری متعارف۔ افغانستان کے لیگ اسپنر راشد خان نے T20 کرکٹ میں تاریخ رقم کر دی۔ راشد خان T20 کرکٹ میں 650 وکٹیں لینے والے پہلے بولر بن گئے۔ اس سے پہلے T20 کرکٹ میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے کا اعزاز ویسٹ انڈیز ڈوین براوو کے پاس تھا۔ اور پاکستان کی معروف گلوکارہ آئمہ بیگ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی۔ آئمہ نے اپنے دوست زین احمد سے کینیڈا میں نکاح کر لیا۔ انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپنی شادی کی خبر مداحوں سے شیئر کی۔ گلوکارہ نے اپنی شادی پر سفید رنگ کا خوبصورت لباس زیب تن کیا۔